السلام علیکم۔ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے پنجاب کے وزراء نے ایک پریس کانفرنس کی اور راجہ بشارت صاحب جنہوں نے پہلے دن بہت ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس واقعے میں جن لوگوں کو مار دیا گیا تھا انہی کی طرف شکوک و شبہات پیدا کیے تھے، آج انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو JIT نے رپورٹ سبمٹ کی ہے اس کی روشنی میں خلیل اور اس کی فیملی کے قتل کے ذمہ دار CTD پنجاب ہے۔ یہ براہ راست ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ CTD پنجاب کی ذمہ داری ہے، انہوں نے قتل کیا خلیل اور اس کی فیملی کو، کوئی الزام عائد نہیں کیا اس فیملی کے اوپر، دے ور انوسینٹ اور ان کو مارا گیا ہے۔ اور جو رپورٹ آ رہی ہیں پوسٹ مارٹم کی اس سے یہ نظر آتا ہے کہ بہت قریب سے ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں، اندر سے فائر ہونے والی کہانیاں ہیں، ابھی تک اس کا کوئی شواہد، کوئی ثبوت، کوئی آئی وٹنس، کوئی ایسی چیز دستیاب نہیں ہے۔ جو انہوں نے کارروائی کا بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ 5 افسران کے خلاف CTD پنجاب کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 302 کے چالان جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایڈیشنل DIG CTD پنجاب جو ہیں ان کو ایڈیشنل DIG CTD پنجاب اور SSP CTD پنجاب اور DSP CTD پنجاب ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے۔ کچھ کو ہٹا دیا گیا عہدوں سے اور وفاق کو کہا گیا کہ آپ ان کی خدمات لے لیں۔ SSP CTD جو ہیں ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے جو DSP CTD ہیں ان کو معطل کیا گیا اور جو اس واقعے میں ملوث اہلکار تھے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ذیشان جاوید جو اس گاڑی کے ڈرائیور تھے اس کے متعلق ابھی تک انہوں نے راجہ بشارت نے کلیئر سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر JIT نے مزید تفتیش کے لیے وقت مانگا ہے اور کل ہم دوبارہ آئیں گے اور یہ گاڑی کس کی تھی، کس کی ملکیت تھی اور ذیشان جاوید کون تھا اس کے متعلق دوبارہ بریفنگ کریں گے۔ یہ ابھی تک کا سناریو ہے ہمارے سامنے اور اسی کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ جو مہمان شخصیات ہیں ہمارے ساتھ، پرویز ملک صاحب ہیں PMLN سے، پلوشہ خان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اور اندلیب عباس صاحبہ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ۔ سب کو خوش آمدید کہوں گا اور اندلیب میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا بہت سے حوالوں سے۔ ایک تو آپ حکمراں جماعت بھی ہیں اور اس کا زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ایشو کو ایڈریس کرے۔ دوسرا اس متاثرہ فیملی، خاص طور پر جو ذیشان کی فیملی ہے، ان کی والدہ کے حوالے سے یہ خبر ہے اور انہوں نے بیان بھی دیا کہ شاید وہ آپ کی فیملی کے گھروں میں کام کرتی نہیں ہیں یا آنا جانا تھا ان کا، تو آپ جانتی ہیں، فیملیئر ہیں اس فیملی سے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ندیم آئی ایم ویری ہیپی کہ JIT نے اور جو لاء منسٹر ہیں انہوں نے اس کو قتل قرار دیا، کیونکہ جو پہلے بیانات تھے اس پہ میں نے خود آ کے کہا کہ آئی ایم ناٹ ہیپی اینڈ میں نے اس کی مذمت بھی کی کہ جب تک کہ JIT نہ آ جائے ہمیں بیان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جو میں نے ایز اے مدر اور بچوں کے حوالے سے آپ ایموشنلی اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو خاتون ہے وہ بالکل، ہمارا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اور شی یوز ٹو کم اوور دیر، میری اسسٹنٹ لا کے ساتھ وہ کام کرتی تھی ان کے گھر میں اور ان کا بچہ تھا۔ اب ہمارے بچے سارے اکٹھے ہی کھیلتے وغیرہ تھے، اسکول بھی اس کو بھیجا میری اسسٹنٹ لا نے اور کافی آنا جانا تھا ان کا، جب چھوڑ کے چلی گئی تب بھی ملنے بہت آتی تھی۔ اب دیکھیں ایک ماں ہے وہ، اور آپ کو جب ایک تو آپ کا بچہ چلا گیا، اوپر سے آپ کو یہ نیوز ملی کہ جی وہ دہشت گرد ہے۔ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ جب تک JIT رپورٹ نہ آ جائے، ابھی تک نہیں پتہ چلا نا، ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی اس کا پتہ نہیں چلا، تو جب تک پتہ نہ چلے آپ کس طرح سے کسی کے بچے کو دہشت گرد قرار دے سکتے ہیں یا کوئی لیبل دے سکتے ہیں؟ اب اس ماں کا جو مینٹل ہراسمنٹ، ایک تو اس کا بچہ چلا گیا، اوپر سے اتنا بڑا وہ اس کو یہ صدمہ ہے، اور چونکہ اوبویسلی جانتی ہے، میں ان کو جانتی ہوں، تو وہ اپنے جاننے والوں کو ہی اپنا دکھ بیان کر سکتے ہیں نا۔ تو میں اس بات کی پہلے بھی میں مذمت کر رہی تھی، میں آج بھی مذمت کرتی ہوں کہ آج انہوں نے ٹھیک کیا۔ سوال اندلیب، جو خاتون آپ کے گھر کام کرتی تھیں، آپ بتاتی ہیں کہ آپ کی فیملی اس کے بچے کی پڑھائی کے لیے بھی مدد کرتی رہی، تو کیا وہ بچہ دہشت گرد تھا؟ کوئی ایسے آپ کو کوئی چیز نظر آئی؟ کیونکہ ابھی بھی یہ جو راجہ صاحب ہیں انہوں نے ابہام کے لیے گنجائش رکھ لی اپنی دوسرے شخص کے لیے۔ دیکھیں میرے جیسے آپ کے اس گھروں میں بچے ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں فیملی، اگر آپ مجھے پوچھیں میں کہوں گی نہیں، مجھے نہیں کوئی لگتا تھا، لیکن میں نے ان کو نہیں ملی ہوئی کافی دیر سے، کیونکہ وہ چلی گئی چھوڑ کے، پھر کبھی کبھی آتی تھی۔ اب وہ بچہ بڑا ہو گیا، کیا کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا مجھے نہیں پتا۔ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے اب تک کہا ہے رپورٹ میں، اس رپورٹ کے بعد کہ جی ابھی ہمیں مزید تفتیش کی ضرورت ہے اس میں،
تو پھر آپ کو شروع سے ہی اس کے بارے میں بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ویٹ کرنا چاہیے تھا. میں لائک آئی سیڈ اس میں نہ کوئی پارٹی ہے نہ میری لائلٹی ایک ماں کے ساتھ اور ان بچوں کے ساتھ ہے. ملک صاحب آپ سے بھی میں پوچھوں گا، لیکن آپ کو پہلے راجہ صاحب کا بیان سنوا دوں. آج انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بھی، ہمارے دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ راجہ صاحب کا پہلا بیان کیا تھا اور آج والا بیان کیا. دکھائیے گا جی. ابتدائی رپورٹ کے مطابق خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار CTD کے افسران کو ٹھہرایا گیا ہے. رپورٹ کی روشنی میں ایڈیشنل IG آپریشن پنجاب، ایڈیشنل IG CTD پنجاب، SSP CTD، DSP CTD ساہیوال اور مقابلے میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ آج کا بیان ہے، اور اگر پہلے دن کا بیان آپ کو سنواؤں تو پروڈیوسر صاحب پورا تو شاید ہم نہیں دکھا پائیں، لیکن جتنا ہے وہی دکھا دیں. واقعہ میں آلریڈی کولیٹرل ڈیمیج ہوا، یہ تو ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ اب خلیل کی فیملی اور ذیشان کی فیملی دو فیملیاں تھیں. ایک تو ذیشان ہے جس کے متعلق الائج کیا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد تھا، لیکن اس کے ساتھ جس طرح میں نے گزارش کی کہ خلیل کی فیملی جس کا JIT نے تعین کرنا ہے کہ اس کا اور ان کا آپس میں کیا نیکسس تھا. تو یہ لیکن ایک اس تعلق کی وجہ سے، ان کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹلی میں سمجھتا ہوں CTD جو ہے وہ خلیل کی فیملی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، لیکن وہ کولیٹرل ڈیمیج کے طور پر ہوا. ہمیں تو جب گجرانوالہ میں ٹریس ہوئے ان کا مطلب ان کو گھیرے میں لیا گیا تو تب انہوں نے خود کا جیکٹ. ہم نے کسی من گھڑت سٹوری کو نہیں ماننا، ہم نے کسی کو پروٹیکٹ نہیں کرنا، ہم نے کسی کی سائیڈ نہیں لینی. جو JIT کی رپورٹ آئے گی اس کے مطابق منو عمل درآمد کیا جائے گا. وی آر ناٹ ہیئر ٹو پروٹیکٹ اینی باڈی. ہم قوم کو یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ ہم نے اس کیس میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. نہ ہم یہاں پہ CTD کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا نہ کسی اور کو. جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اچھا، یہ پروڈیوسر صاحب نے وہ دوسرا حصہ اس کا سنوایا نہیں ہے. اس کے اندر یہ ان کو دہشت گرد بھی قرار دیتے ہیں، یہ بھی قرار دیتے ہیں کہ ان کے گھر بھی 2 دہشت گرد تھے، کوئی سوسائڈ جیکٹ بھی ان کے پاس دستیاب تھی، اور داعش سے ان کا تعلق بھی اسٹیبلش کرتے ہیں. اگر مجھے پروگرام کے درمیان میں وقت مل گیا تو میں کوشش کروں گا کہ وہ پوری چارج شیٹ تحقیق ہوئے بغیر انہوں نے پہلے دن ہی عائد کر دی تھی اور نیکسس بھی بنانے پہ تل گئے تھے. شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ہدایت دی ہے، کیونکہ جن کے مر گئے ہیں وہ تو واپس نہیں آنے، لیکن اس کے اوپر جو آپ مہر لگا رہے ہیں، داغ لگا رہے ہیں کہ دہشت گرد ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ اور ہر نماز پڑھنے والا اور مسجد میں جانے والا دہشت گرد نہیں ہے. خدا کا خوف کھائیں. کچھ لوگ گمراہ کیے ہوئے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اسلام نے نماز پڑھنے والے کو یہ تربیت نہیں دی کہ وہ سوسائڈ ویسٹ پہن کے باقیوں کو مار دے. یہ گمراہی کے رستے والے لوگ ہیں، ان کا نماز سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تو کچھ اللہ کا خوف ہمیں سب کو ہونا چاہیے. پرویز صاحب آپ سے میں اس کا چاہوں گا کہ آپ رد عمل دیں. اس سے میں بعض اوقات کچھ غلط بات منہ سے نکل جاتی ہے، لیکن ہمارے ذمہ دار عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ خوف خدا نہیں ہے. ملک صاحب میں بھی اس چیز سے ڈر رہا ہوں کہ میرے سے ایسی بات نہ ہو جو ایکچول حق کے میں کو مطابق نہ ہو. سب سے پہلے تو یہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے جو بنائی ہے جی ٹیرر کو کیا GIT بنائی ہے. جب آپ نے دیکھا شروع میں انہوں نے ذوالفقار حمید صاحب کو اس کی دی سربراہی، چند گھنٹوں بعد انہوں نے یہ ایڈیشنل IG صاحب کو دے دی، اور یہ اسی شک و شبہات وہیں شروع ہو گئے اور لوگ اس چیز میں بڑے انٹرسٹڈ ہو گئے کہ یہ دیکھا جائے کہ جی اب اس کو کس طرح یہ ہینڈل کریں گے. تو بڑا افسوسناک واقعہ تھا، اور بہت میں اتفاق سے میری کانسٹیچوئنسی میں وہ آج کل پچھلے 20 سال سے رہ رہے تھے، پورے والا سے ان کا تعلق تھا. وہاں بھی ان کی شہرت، کیونکہ آج MNA جو وہاں کے MNA انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ ان کی شہرت انتہائی اچھی ہے، اور یہ اس میں شاید ذیشان نہیں ہوگا، وہ پوری فیملی کی بات کر رہے تھے. اور اس کے بعد میں نے بھی کل جو اپنی سپیچ کی اس میں میں نے کہا کہ جو پبلک رسپانس وہاں ہے وہ میں نے دیکھا ہے بڑی سویٹ، ایک ٹیمپرامنٹ بہت ہائی ہے اگینسٹ دی گورنمنٹ، اور مگر وہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور وہ ایک انصاف کے لیے دے لوکنگ آفٹر کہ جی کو انصاف دیا جائے. لیکن جو آپریشن کرنے کے کچھ طریقہ کار ہوتا ہے، وہ محلے والوں کا جو رد عمل ہے وہ سنیں، وہ کہتے ہیں گلی میں گاڑی کھڑی رہتی ہے ہیئر لائن یہ کرنا، اور باہر سڑکوں پہ وہ لڑکا گھوم رہا ہوتا ہے. چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے، ایک فیملی کو، ایک جو ذیشان ہے جس کو جو الجڈ ہے کہ جی اس نے کوئی ایسے کام کیا ہے. جو فیملی ہے اس کی شہرت بہت اعلیٰ ہے، مطلب جنرلی وہ بہت لوگ پسند کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں، مسجدوں میں جانے والے لوگ ہیں،
اور ایک پنساری کی دکان ہے ان کی جس میں یہ اور ذیشان خلیل اور ذیشان جو ہے وہاں اپنا بزنس کرتے ہیں اور اپنی روٹی پانی کماتے ہیں. ذیشان علیحدہ یہ گاڑی کے مالک ہیں, وہ کبھی کبھی اپنی گاڑی کو کرائے پہ بھی دے دیتے ہیں. مگر پبلک رسپانس یہ ہے کہ جی ایک تو جیسے میں نے کہا کہ ٹیمپرامنٹ بہت ہائی ہے. جب یہ واقعہ وہاں پتہ لگا کہ 12:30 کے قریب پہلے دن سیٹرڈے کو جب یہ خبر ہمیں سہیوال سے آئی تو لوگ اکٹھے ہو گئے, اور یقین مانیں 20-25 ہزار لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے. اس محلے کے تمام لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے. پولیس نے اپنا اس کو اندر جانے کے لیے آلموسٹ انہوں نے کہا جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. پھر ہماری ٹیم گئی اور ہم نے جا کے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا. میرا ایم پی اے وہاں تھا, میرے چیئرمین وہاں تھے, اور وہ ہم سے نیگوشیٹ کیا کہ آپ بھئی ہم نے بات تو کبھی نہ کبھی کرنی ہے, آپ خدایا اس کارروائی کو, تدفین کو, یہ چیز کی تیاری کرنے دیں. تو وہ ہماری بات انہوں نے مان لی. انہوں نے کہا جی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ ابھی انصاف شور کر رہے ہیں اور وہ ہوگا. اور میں نے اپنی تقریر میں یہاں کہا کہ میں ادھر اوتھ پہ آلموسٹ اوتھ پہ میں کہہ کے آیا ہوں کہ میں آپ کے لیے انصاف لوں گا, اور میں انصاف یہ ادارے جس کام کے لیے ان سے لوں گا, اور انشاءاللہ وہ لیں گے. سو ایک تو کریڈیبلٹی آف دیئر انویسٹیگیشن کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ایون میں نے بتایا اتنا بڑا کراؤڈ, اس کو مینیج کرنے کے لیے بھی ان کے پاس فورس نہیں موجود تھی. پلوش آپ سے بھی چاہوں گا اس کے اوپر رد عمل, جو ابھی تک کا طریقہ کار آپ کو نظر آیا. صرف ایک چیز چھوٹی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آفٹر آل دیکھیں, اگر ایک ان کے اپنے ایس او پیز ہیں, ان کی اپنی لاگ بکس ہیں جس میں سارا کوئی اندراج ہوتا ہے, تو پہلے تو انہوں نے یہی کہا کہ جی پہلی پریس کانفرنس میں کہ انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹ پہ ہم نے یہ کارروائی کی. ایک تو ہمیں کوئی ڈیٹیل ابھی تک نہیں انہوں نے بتائی کہ کیا کس میں ملوث تھے, کیا ان کا الیجڈ ہے, کتنی بار یہ سزا ہوئی ہے, ان کو کیا پرابلم ہے, یہ کوئی ابسکانڈر رہے ہیں, یہ انفارمیشن مسنگ ہے. تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی نالائق قسم کی انویسٹیگیشن آپ سمجھ لیں کہ یہ مس مینجڈ ایک پروسیس انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. اور اس میں ہمیں اسے شک و شبہات ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم کسی کو زیادتی نہیں کرنا چاہتے مگر کسی سے ہونے بھی نہیں دینا چاہتے. اب میں سیکنڈ پارٹ جو تھا, دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. پلوشہ, جو ابھی تک آپ کو طریقہ کار نظر آیا ہے, جو بنیادی ایس او پیز ہیں کسی بھی پولیس کے آپریشن کرنے کے, وہ اس میں ناپید نظر آتے ہیں. ایک بچی ہے تو اس کو قریب سے جا کے کوئی AK-47 یا کلاشنکوف لے کے 13 سالہ بچی کو کوئی نہیں دنیا میں مارتا. اگر یہاں مارا گیا ہے تو اس کا بعد میں منسٹرز کا رد عمل دیکھ کے تو اور زیادہ تکلیف میں اضافہ ہوا بجائے کمی ہونے کے. تو اب اس کا کیا کیا جائے, اس کا یہ تو سامنے ہمارے. دیکھیں اندلیب سے معذرت کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے حق سچ کی بات کی ہے, بہرحال ان سے میں معذرت کے ساتھ کچھ باتیں کہنا چاہتی ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ وہ بچی جس کی آنکھ نے آخری سین کیا دیکھا ہوگا, ماں کو یا باپ کو مرتے ہوئے, یا وہ ماں اس کی آنکھ نے آخری سین کیا ریکارڈ کیا ہوگا اپنی بچوں کو گولیاں لگتا دیکھتے ہوئے. اور کہا گیا ہیومن شیلڈ تھی, وہ ہیومن شیلڈ نہیں تھی, وہ ماں کی انسٹنکٹ تھی, وہ ماں کی شیلڈ تھی جس نے بچوں کو اپنے اس کے اوپر وہ لیٹی بچوں پہ, اور اپنے جسم پہ انہوں نے ماں نے گولیاں کھائیں. لہٰذا کوئی خدا کا خوف اور قہر جو اللہ کا ہے نا, اس سے بہت ڈرنا چاہیے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے آگے کوئی حکومت کوئی حیثیت رکھتی ہو. کیا آئے اس کے بعد بیانات, وہ چوہان صاحب نے کہا ہم اگر وہ ثابت نہ ہوئے تو 2 کروڑ دے دیں گے. مجھے بتائیں, آپ اس کو 100 سے ضرب دیں اور آپ وہ چوہان صاحب کو آفر کریں کہ آپ وہ یہ واقعہ اپنے ساتھ اور اپنی خاندان کے ساتھ دہرانے پر راضی ہوں گے؟ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی. اور دوسری بات سنیے, یہ جب جلیاں والا باغ کا انسیڈنٹ ہوا تو جب جنرل ڈائر نے گولیاں چلائیں نہتوں پر, اس وقت رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنی نائٹ ہوڈ واپس کی تاج برطانیہ کو, اور انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ یہ تمغے ہم واپس کریں, کیونکہ یہ تمغے جو ہیں یہ ہمیں احساس دلاتے ہیں شرمندگی کا, اور میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا چاہے وہ کتنے ہی حقیر کیوں نہ سمجھے جاتے ہوں. اور اس دن کے کیونکہ وہ سلوک ان کے ساتھ ہوا جو انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا. 2016 کی انڈین سپریم کورٹ کی ایک رولنگ ہے جو مجھے افسوس سے لیکن میں دہراؤں گی. انہوں نے کہا 2016 میں انڈین سپریم کورٹ نے کہ گلی کے کتوں کو بھی حق حاصل ہے, یو کی ناٹ ٹیک دیئر لائف, آپ ان کی زندگی نہیں چھین سکتے. وہ ایک غیر مسلم ملک ہے, وہاں ان کے کورٹس نے وہ رائٹ ادھر دیے گلی کے کتوں کو جو یہاں ہم نے اپنے انسانوں کو نہیں دیے. جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو کچھ رد عمل ہوا اور آج تک جو کچھ ہو رہا ہے, اب آپ مجھے بتائیں, چند لوگ اندلیب جیسے شاید ہیں جو کہ حق سچ کی بات کریں, مگر اس کے علاوہ آپ جو یہ آج جو اس میں ذیشان کو سنگل آؤٹ کر لیا گیا,
اگر وہ ٹیررسٹ بھی تھا تو کیا تھا اس کے پاس؟ کون سا ایسا بڑا اسلحہ تھا کہ آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے تھے؟ کیا چیز تھی؟ نہتے کو مارنا کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے بتائیے. آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ریاست مدینہ میں تو کفار سے بھی جب جنگ کرنے جاتے تھے تو ان کی بھی عورتوں اور بچوں کو امان حاصل ہوتی تھی. کاؤنٹر ٹیررزم والے 16 بندے جائیں آرمڈ. اور ایک اور بات بتائیے کہ یہ تو بتا دیں کہ وہ نام کون کون ہے جو اس میں شامل تھے. یہ بتا دیں کہ اس 13 سال کا کتنا جسم ہوتا ہے 13 سال کی بچی کا. اس میں جب 6 گولیاں لگیں تو وہ کس نے ماری؟ مجھے بتائیں. اس کی آنکھوں میں گولیاں لگی، ان کی فیملی نے بتایا ہے. اس کی آنکھوں میں گولیاں کس شخص نے ماری؟ اس کا نام تو بتا دیں. انہوں نے سوری ٹو کٹ، وہ سارے لوگ جو ہیں نامعلوم، انہوں نے جو ایف آئی آر کی ہے نامعلوم ہے. آج نام کچھ ڈسکلوز کیے ہیں، مگر کیا اس وقت نہیں کر سکتے تھے؟ ان کے پورے لوگوں کو پتہ تھا کہ کون سے 16 لوگ انوالوڈ ہیں. جب فورینسکس غائب ہو گئی وہاں سے، اور اس میں سے کچھ یونیفارم میں گئے، کچھ سادہ کپڑوں میں. جب کرائم سین ہی غائب کر دیا، کرائم سین خراب کر دیا گیا، تو کیا پتا کس نے کس کو گولی ماری؟ ندیم ملک صاحب آخر. اور کل میں ایک شو پہ تھی، افتخار درانی صاحب کہتے اس میں 2 پارٹی. کون سی 2 پارٹیز ہیں؟ ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے. وہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کین یو ایکویٹ دیم؟ مطلب خدا کا خوف کرنا چاہیے. ہم سب کے بچے ہیں. اندلیپ نے بھی کہا اب بچے کو زور سے ڈانٹ دے بچہ سہم جاتا ہے. آپ نے انہیں گولیاں مار دی. وہ جو 3-3 4-4 سال کی بچی ہے اس کو بھی گولی لگی، اور پھر آپ پھول لے کے اس کے سر سرہانے کھڑے ہو گئے. مطلب کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے. جن لوگوں نے مارا ہے، آپ چھپا رہے ہیں. مطلب آپ کو فائدہ کیا ایک سیاسی حکومت کو اس معاملے کو سی ٹی ڈی کے ساتھ کھڑے ہونے کا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں. جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے اندلیپ، وہ اگر آپ نے کوئی کراچی کے اندر واقعات دیکھے ہوں آپ کو، تو آپ کو ایسے ہی منظر نظر آتے ہیں جیسے یہ سی ٹی ڈی کی کارروائی کے بعد آپ کو نظر آئے. ٹارگٹ کلنگ ایسی کی جاتی ہے، وہ انشور کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی زندہ نہ بچے. جب بچے کھینچ کے انہوں نے گاڑی سے باہر بھی نکال لیے ہیں تو دوبارہ وہ جو فوٹیجز ہیں، اب میرے پاس 100% یقین تو نہیں ہے، لیکن موبائل سے بنے ہوئے جو کلپ ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ اس کے بعد دوسری دفعہ ایک دفعہ پھر فائر کھولا گیا. وہ انشور کیا ہوگا انہوں نے کہ ان میں سے کوئی بندہ اگر سانس لینے والا ابھی باقی کوئی امکان ہے تو کوئی سر میں یا سینے میں گولی ماری ہوگی کہ وہ نہ بچے. نظر آتا ہے کہ دوسری دفعہ پھر فائر ہوا. تو اس سے زیادہ بھیمانہ سلوک تو ہو ہی نہیں سکتا نا. کیسے اس کو کہیں کہ یہ ہماری سی ٹی ڈی پولیس والوں کی کارروائی؟ دیکھیں میں ندیم یہ کہتی ہوں کہ میں تو اس چیز پہ میں آئی کانٹ گیٹ اوور کہ آپ کسی کو اگر آپ نے مارنا ہے نا، آپ چلے ٹارگٹ کلنگ کے لیے آئے ہیں. فار ایگزامپل جیسے آپ نے کہا، آپ آئے، آپ نے 1 گولی ماری، 2 گولی ماری، اب آپ کو یقین آ گیا کہ بندہ مر گیا، آپ بھاگ گئے. آپ نے 13 گولیاں ماری. ایک بندہ 3 گولیوں کے بعد ایک بچی یا بچہ یا خاتون مر گئی، آپ اس کو مارتے گئے. دس از کرمنل سائیکالوجی. یہ کرمنلز ہیں، یہ خود کرمنلز ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ندیم، میں کوئی سیاست نہیں کر رہی، لیکن میں خود سفر کر چکی ہوں. آپ نے 1.5 سال پہلے دیکھا تھا، میں سڑک پہ جا رہی تھی، مجھے انہوں نے کھلی گولیاں ماری تھیں، کھلی گولیاں میرے یہاں، اور میں بچ گئی کیونکہ میں نیچے ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے میری گردن دبا کے، اور یہ سارا ویڈیو پہ 60 چینلز نے دکھایا تھا کہ مجھے گھسیٹ کے اتنا مارا کہ میری آج بھی یہ لیگمنٹس جو ہیں یہ ٹوٹی ہوئی ہیں. بیکاز ان کی آنکھوں میں، آئی سو دیٹ ان کی آنکھوں میں جیسے خون نہیں اتر آتا، اور اس کے بعد یہ ہائی ہو جاتے ہیں، اور ان کو بالکل خیال نہیں رہتا کہ یہ انسان ہے، یہ عورت ہے، یہ ماں ہے، یہ بچہ ہے. یہ ہماری حالت ہے اس وقت. اور یہ حالت میں آپ کو بتا سکتی ہوں، میں فیکٹس بتا رہی ہوں. 1861 کا سسٹم چل رہا ہے، 1861 کا، 150 سال پرانا. جب انگریز نے کیا کہا؟ انگریز نے اس کو پولیس سروس نہیں کہا، انگریز نے کہا میں پولیس فورس بنا رہا ہوں. فورس، دھمکانا، دھماکے اور دھمکیاں، یہ اس پورے کلچر کو 150 سال سے پالا گیا ہے اور اس کو نہیں چھیڑا گیا. یہ ہولی کاؤ ہے. اگر ایک پروونس میں چینج کیا گیا تو وہ کے پی تھا، اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا 4 سال میں کہ وہ کتنا چینج ہو گیا، کیونکہ وہاں سسٹم نیا آیا. میں یہ سوال کرتی ہوں کہ یہاں سسٹم کیوں نہیں چینج کیے گئے؟ 5 سال نہیں چینج کیے، 10 سال نہیں چینج کیے. وائی از اٹ اے ہولی کاؤ 150 سال اس سسٹم میں جہاں جس کو کرمنل کو پکڑنا چاہیے خود ایک سائیکو کرمنل، پیتھولوجیکل کرمنل ہوتا ہے، اس کو پلپنے کیوں دیا؟ ملک صاحب ایک ایشو نظر آتا ہے سندھ کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی. جتنی آپ کی ضرب عضب کے بعد یہ رد الفساد شروع ہوا، فوج نے اور رینجرز نے تو اپنی کارروائیاں کی، لیکن پولیس اور سی ٹی ڈی کے ذریعے جتنے آپریشن ہوئے پنجاب میں، وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اس میں بہت بڑا پورشن ہے. سندھ میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے. پولیس کی کارروائیوں کے اندر آپ کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نظر آتی ہے، اور دوسری طرف آپ کو مسنگ پرسن نظر آتے ہیں.
کیوں ہے یہ؟ کوئی انسانوں والا مہذب معاشرہ ہے کیا ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیں یہاں اس میں جو ملٹری کورٹس بھی آئیں ان کو بھی ایک ضرورت کے تحت اس کو ایکسیپٹ کیا گیا اسی وجہ سے. تو نیکسٹ جوڈیشل کلنگ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا میں نہیں کرتا مگر سر یہ ایکچولی تو ٹریننگ ان لوگوں کی ان کی ٹیکنیکس کے یہ کس طرح کریں گے, اتنا ان کو فری ہینڈ دینا کہ اس کو مار دیں. میں جب وہاں گیا ہوں تو یہی وہ پرانے افسران تقریباً وہاں ہوتے ہیں. وہ جب شہباز صاحب کا نام آتا ہے جب ہم پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا باس کدھر ہے, ہمارا یہ کدھر ہے. تو لوگوں کو اعتماد ہے اور ایکچولی میں سمجھتا ہوں ان کی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے کہ ان کو. سر شہباز صاحب کو شاباشی مت دیجیے اس مسئلے کے اوپر. ماڈل ٹاؤن کے انسیڈنٹ کے اوپر انہی لوگوں نے 100 لوگوں کو گولی ماری تھی جس میں سے 14 کی شہادت ہو گئی تھی, 2 عورتیں شامل تھیں. میں اس کیس کی جن بات کو کر ایسے رہا بھی ہوں بتایا نا انہوں نے کہ ساتھ رکھ کے بندوق گولیاں چلائی, اس وقت بھی 2 عورتوں کو ایسے مارا گیا تھا. WFP کا کہا ہوا درانی صاحب گئے سر صوبوں کے مقابلے نہ کریں. وہ وہاں سے میرے بھائی بندے بستے نا جی پنجاب میں بھی اور سندھ میں. لیکن میں نے آج اپنی تقریر میں بھی کہا کہ یہ میں اس کو پولیٹیکل نہیں بنانا چاہتا. یہ صوبوں کا ایشو نہیں ہے, میں نے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, بلکہ میری پارٹی نے اس میں کہا کہ آپ نے یہ بھی ساتھ کیسے بات کر دی کہ مل جل کے آگے اس کا بندوبست کرے. دیکھیں میں وہ پھر آتا ہوں کہ ان کا کوئی SOP ہے کہ اگر 2 ڈفرنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 4 گاڑی میں دہشت گردوں کو مار رہا ہے تو کیا ایک کار کے مار رہا ہے یا کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے یا اس کو گرفتار. ایک میں سوال پوچھ لوں, مجھے اجازت دیجیے گا. گرفتاری اس لیے ضروری ہے. امریکی صدر کسی کو مارنے کے لیے یا ڈرون بھیجتا ہے نا تو وہاں سے بھی کوئی بندہ آتھورائز کرتا ہے اسٹرائک, تو وہ اسٹرائک ہوتی ہے. جو ہم ان کے شہری نہیں ہیں, میں پوچھ رہا ہوں, ہم ان کے شہری نہیں ہیں. آپ کی CTD کو آتھورائز کون کرتا ہے کہ جا کے بندوں کو مارے؟ عمران صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ یہ میاں شہباز شریف کے بیان کے بغیر یہ 4 سالوں میں 1000 سے زائد بندہ ہے پنجاب میں جس کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے نہیں انکاؤنٹر کے ذریعے. سر میرا نہیں خیال اتنا. میں سر ابھی کل تو خبر چھپی ہے, کل کے اخبارات نے یہ آپ کی ہیومن رائٹس والوں نے ڈیٹا چھاپا ہے. یہ تو ایک کھلی کتاب ہے, 1000 سندھ کا ہے, 1000 پنجاب کا ہے. کھلی کتاب ہے, آپ جا کے اس محلوں میں دیکھیں, چھوٹے چھوٹے ان کے مکان ہیں, ان کے گھر کی تلاشی کسی نے لینی ہو تو آرام سے ہو جاتی ہے. وہ لوگ نمازی پرہیزگار. سر وہ تو نمازی پرہیزگار ہیں جنہوں نے مارا ہے, ان کو آتھورائز کس نے کیا تھا؟ یہ بڑا سوال ہے. ہم تو پوچھنا چاہ رہے ہیں نا, یہی تو میرا بھی آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ کس نے کیا. یہ بتائیں کہ انہوں نے ایک گاڑی ڈیوٹی پہ بھیجی, اس ڈیوٹی کا گاڑی کا لاگ بک ہوگا, انہوں نے اپنی کوئی رپورٹ لکھی ہوگی, انہوں نے آج کوئی رپورٹ ڈسکلوز کی ہوئی تھی. ہم کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اولین اس وقت ذمہ داری یہ ہے کہ وہ واپس آئیں اور لا منسٹر پنجاب سمیت اور IG سمیت اگر کچھ بندے اندر ڈالنے پڑتے ہیں تو اندر ڈال دیں, لیکن یہ اس کا جواب ملنا چاہیے کہ کس نے آتھورائز کیا 4 بندوں کو مارنا. پلوشہ آپ کو جواب نہیں چاہیے, مجھے جواب چاہیے. دیکھیں آپ نے ماڈل ٹاؤن کی بات کی, اچھا کیا, وہ بھی ایک سانحہ, لیکن بات ہے اس وقت بالکل سیدھی گولیاں, اس وقت بھی آج بھی یہ واقعہ ہوئے دن دہاڑے اور لوگوں نے اس کو کیمرے پہ دکھایا ہے. ہم نے کیمروں پہ لائیو کور کیا تھا دکھایا اس وقت. میں آپ کو بتا رہی ہوں, مجھے لائیو کیمرے لگے ہوئے تھے ہمارے. میں بالکل ایگری کر رہی ہوں, وہ بھی لائیو کیمراز پہ تھا, یہ بھی لائیو کیمرہ. یہ تو رات کو ہوتا تو پیا جاتا, یہ تو بھلا اس بس میں جو بھی بنا رہا تھا مووی. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب نے کچھ ڈیمانڈز کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ گولی چلانے والے ہاتھ کا کام نہیں, یہ پیچھے جو بیٹھا ہے اس کا کام ہے. تو اب یہ سوال کا جواب اب بھی بنتا ہے کہ یہ عثمان بزدار صاحب تو مٹی کے مادھو ہیں, تو ان کی ڈوریں کون ہلا رہے ہیں بتائیں؟ یہ کس نے ان کو اجازت دی کہ یہ کام کیا جائے اس طریقے سے, اور کہیں سے آرڈرز آئے؟ آخر جنگل کا قانون تو ملک میں نہیں ہے نا, اس ملک میں کوئی چین آف کمانڈ ہے, اس چین آف کمانڈ کے ذریعے احکامات نیچے تک آتے ہیں, تو ہمیں بتایا جائے, یہ بتایا جائے. یہ رسپانسبلٹی پرائم منسٹر آف دی ڈے کی ہے, یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے اور انہوں نے ہمیں اوپنلی بتایا. وی ور ویٹنگ کہ ان کی کیا رپورٹ آتی ہے انیشل, تو اکارڈنگلی اس کے آگے انہیں ایکٹ کرنا پڑے گا عمران خان. دیکھیے کل ایک اور میں آپ کو ہارٹ رینچنگ بات بتاؤں کہ چلو جو ہوا سو ہوا, لیکن یہ بھی دیکھیں کوئی ان کو سمجھائے, ان کی مطلب سیاسی کوئی ان کے جو آس پاس لوگ ہیں, کہ جب یہ سب ہو رہا تھا پورے ملک میں گھر گھر میں لوگ رو رہے تھے اور ماتم تھا اس کا, ہر ماں رو رہی تھی, ہر باپ رو رہا تھا. مجھے بتائیے اس وقت یہ لکھ کے ٹی وی اسکرین پہ ٹکرز چل رہے تھے اور تصویریں چل رہی تھیں جب وہ امیر قطر سے ان کے وہ پرتعیش محل میں مل رہے تھے, اور نیچے کہ جی وزیر اعظم عشائیہ اٹینڈ کریں, اعلامیہ. مجھے بتائیے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کر بھی رہے ہیں تو آپ پاکستانیوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ واپس آ جائیں.
یہ تو وہی بات ہے نا کہ ہم نے تو نہیں کہا, آپ نے کہا ریاست مدینہ, تو ان لوگوں کا ذمہ دار کون؟ صرف دکھی ہونے سے معاملہ نہیں ہے, دکھی ہم سب ہیں, لیکن ذمہ دار تو حکمران وقت ہے نا جی. جیسے پہلے ہم نے حکمران وقت کو آپ نے خود کہا ذمہ دار ہے, انہیں جیل میں ڈالو, بچے نے آگے نیریٹ کیا, بچے نے آگے سب کے سامنے نیریٹ کیا کہ یہ ہوا, اس طرح وہ میرے گولی مار رہے تھے, اس نے یہ ڈسکلوز کیا. وہ بچے کا سٹیٹمنٹ دوبارہ سنوا سکتے ہیں پروڈیوسر صاحب, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ پیسے لے لو مارو. چیف منسٹر صاحب کو کہیں وہ پھول لے جانے کی ضرورت نہیں تھی, وہ ایسے پھول لے گئے. دکھائیے گا ذرا. بیٹے آپ کدھر جا رہے تھے؟ گاؤں. کون سے گاؤں؟ بورے والے گاؤں. بورے والا گاؤں. آپ کے پاپا خلیل تھے, آپ کی مما کا کیا نام ہے؟ نبیلہ. نبیلہ. اور کون تھا؟ پاپا کا دوست. کیا نام اس کا؟ اس کو بتانے مولوی کہتے ہیں. مولوی کہتے ہیں. آپ کی بہن؟ اور پتہ نہیں کون کیا آیا تھا, ڈالا ان لوگوں میں فرینک کی. پاپا نے کہا پیسے لے لو, میں معاف کر دو, فرینک نہ کرو. انہوں نے باہر سنے لوگوں نے فرینک کیا. بس بعد میں ہم بچ کے جو بھی مر گئے ان کو گاڑی میں رکھ دیا, ہمیں اٹھا کے وہ پہلے پتہ نہیں کہاں لے گئے, پھر واپس لا کے پیٹرول پمپ پہ آ گئے نا, ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. پھر وہ سارے آدمی آ کے میں دیکھ کے ایک آدمی نا, آدمی کہتا میں آپ کے گھر چھوڑنے لگا, انہیں بھی بائک پہ بڑھایا تو پیچھے سے یہ اٹھا کے پھر لے آئے. اندلیب کل اس کا بھائی ہمارے ساتھ تھا خلیل کا, اور اس کی جو شبہ تھا اس کا مجھے لگتا ہے کہ شاید غلط نہ ہو, کیونکہ جو بسز سے فوٹیجز بنی ہیں, پروڈیوسر صاحب وہ دکھائیے گا جو بیگ نکال رہے ہیں, وہ کہتا تھا کہ یہ جس شادی والے گھر میں جا رہے تھے ان کا کوئی جیولری بھی پاس تھی, اس کے شادی والے کپڑے بھی پاس تھے, تو وہ کہتا ہے اس کا خیال یہ ہے کہ یہ انہوں نے لوٹ کے تو مار دیا ان کو. دیکھیں یہ تو اب کیا سرائی ہے, اور میرا خیال ہے وہ بھائی ہے. میں بالکل اس جتنے صدمے سے وہ ہوگا, اس کو جتنے بھی خیالات آئے ہوں گے کم ہے. ہر قسم کا انسان کو لگتا ہے اس موقع پہ کہ کاش یہ نہ ہوتا, کاش یہ نہ ہوتا. میرا بالکل میں جو ان کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ جو سچ ہے وہ باہر آنا چاہیے. اگر کسی نے لوٹا ہے وہ بھی پتہ لگ جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اگر سامان لے کے جا رہے ہیں اور سامان مسنگ ہے, چاہے وہ چھوٹا ہے, موٹا ہے, شادی والا ہے, جو بھی ہے, وہ تو مسنگ ہے, تو چوری بھی ہوئی ہے. اگر چوری ہوئی ہے, لیکن جس قسم کی یہ مرڈرز ہیں نا, جس قسم کے, وہ غریب آدمی ہیں, ان سے کوئی ہیرے کے بھرے ہوئے بیگ تو نہیں ہوں گے, لیکن گاڑی سے بیگ نکلتا ہوا نظر آتا ہے. پروڈیوسر صاحب وہ کلپ آپ چلائیے جس کے اوپر وہ بیگ گاڑی سے باہر کھینچ کے نکال رہے ہیں, وہ کھینچ کے لے گئے, یہ نظر آ رہا ہے, یہ ڈال کے تو وہ گاڑی میں لے گئے. اب یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا تھا, اور وہ اب جو مرضی کہانی اس کی وہ سنا سکتے ہیں, لیکن جن کے مار دی ہیں انہوں نے پہلے کہا کہ جی یہ وہ تو پہلے تو دہشت گردی. ابھی آپ دیکھیں ندیم, میں نے نا یہ اس پہ رائٹ ٹو انفارمیشن پہ لکھا تھا لاسٹ ایئر, جب آیا تھا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پہ نا ایک رپورٹ آئی تھی اسپیشل برانچ پولیس کی بھی اور اس کی, کہ 75% جو ہیں وہ ڈپریشن میں ہیں ان کے. یہ پوری ایک رپورٹ آئی تھی, دے ور ڈپریسڈ, کیونکہ وہاں سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں, ان کی ٹریننگ نہیں ہے, ان کی موٹیویشن نہیں ہے. میرے پاس رپورٹ ہے, وہ آپ رپورٹ دیکھ لینا. آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ 92 میں عباس خان جو آئی جی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ 25,000 کرمنلز انہوں نے بھرے ہیں پولیس میں. یہ ایک لیگسی ہے. اب ہوگا کیا, جیسے میں نے آپ کو کہا, ہمارے کے پی میں چوتھے مہینے ڈی آئی خان جیل بریک ہو گیا, ٹھیک ہے. جب جیل بریک ہوا, سب نے کہا جی کوئی ریفارمز نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں. یہ 2 سال لگے کہ لوگ بات کرنا شروع ہوئے کہ پولیس بہتر. یہ کلچر اتنا خراب ہے کہ اس کو ہم سارے نکال بھی دیں نا, یہ 25,000 کو نکال دیں, پھر بھی ٹائم لگے گا. میرا خیال ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اور جب میں اپنی پارٹی کو بھی کہہ چکی ہوں کہ اس کو آپ ایز اے, جیسے ہم نے ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ ریفارمز ہمارے شروع ہو گئے ہیں, پولیس ریفارمز کو بھی شروع ہونا چاہیے, امیجیٹلی شروع ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے. ہمارے پاس شعیب سڈل صاحب ہیں, ہمارے پاس طارق کھوسا صاحب ہیں, ہمارے پاس بہت اور پولیس والے ہیں جن کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہے, جو کہ کام کر چکے ہیں کے پی کے اندر اور پرفارم کر چکے ہیں. ایک سوال کا جواب نہیں ملا. پچھلے جو 4 سالوں میں کلنگز ہوئی ہیں, ان کو کسی کو آتھورائز کرنے کا اختیار ہے کہ سی ٹی ڈی کا ایک ڈی ایس پی یا تھانے دار یا ایس ایچ او جا کے خود سے مار کے کہہ دیتا ہے یہ دہشت گرد تھا؟ کوئی چین آف کمانڈ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور یہ ہم سب کا سوال ہے. ہم سب کا سوال ہے کہ جی ویئر از دی آرڈرز کمنگ فرام, چین آف کمانڈ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اور جو آپ نے ڈکلیئر کیا یہ دہشت گرد ہے, میں سڑک پہ جاؤں مجھے مار دیں, کہ یہ دہشت گرد ہے تو بس مار دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا.
किसी ने कहा है ना, कोई इंटेलिजेंस फेलियर है, किस चीज़ का फेलियर? ऐसे तो नहीं हो सकता कि चेन ऑफ कमांड के बगैर ऐसे काम होते हो। ये खुद भी कहते थे कि वो गो हेड तो लेते होंगे कहीं से। कौन देता है वो गो हेड? यही ना, ये तो इनका काम है बताना इस ऑपरेशन का। इसमें मैंने जब देखा कि लोग बहुत जमा हो रहे हैं, मैं आई रैंग अप दी एसपी कंसर्न, मैं कहा यहाँ बलवा बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप खुद आया अपनी जो पुलिस की जो FIRs वगैरह हैं वो ध्यान से इसको दीजिए, कोई ज़्यादती ना हो। फिर उनके आधे घंटे बाद मैंने IG से खुद डायरेक्टली बात की। मैंने कहा IG साहब ये मुझे यहाँ बहुत टेम्पर हाई लग रहा है और ज़्यादा लोगों की डिमांड ये है कि प्रॉपर FIR हो जाए। वो FIR ना हो सकी, लाहौर में इन्होंने कोशिश की, फिर इन्होंने जाके अपनी सेकंड FIR जो होती है वो जाके साहिवाल में उसको कराया। तो जिनके मर गए हैं उनको सड़क के ऊपर लाशें रख के बैठना पड़ा FIR कटवाने के लिए। बिल्कुल इसका खुरा तो बिल्कुल हमें मिलना चाहिए और सब किलिंग्स का मिलना चाहिए। लेकिन ये तो आज के हम इस वाक़े की बात करें, देखिए ये खुद इनका भी यही स्टांस था कि ट्रिगर खींचने वाला हाथ नहीं होता, पीछे से ऑर्डर देने वाला हाथ होता है। तो ये बताइए किसने ऑर्डर दी? ये तो बताना राजा बशारत साहब का काम है ना। अब राजा बशारत साहब का भी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में वो सीमिल कामरान MPA गई थी उनके ख़िलाफ़ और उन्होंने कहा कि मैं उनकी मनकूहा हूँ और उन्होंने मेरे जवान साल बेटे को कत्ल कराया। वो एक MPA रही है इस मुल्क की, मतलब एक आम इस तरह से इल्ज़ाम वो नहीं लगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ख़ुद सुना वो केस, आज वो आपके लॉ मिनिस्टर हैं। क्या इंसाफ की तवक्को रखते हैं आप? ये KPK की पुलिस की बात हो रही है, ये नूर आलम खान को जानते हैं? आपका MNA है ना नूर आलम, ये उसकी ट्वीट देखिए। उसने कहा, ये ट्वीट है कि उसने कहा है कि KPK में भी कोई मिसाली पुलिस नहीं है। मेरे साथ खुद इंसिडेंट हुआ, मैं MNA था अपनी फैमिली के साथ और मैं MNA हूँ, मेरे साथ ऐसे हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या होगा? लिहाजा हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए कि कहीं कोई दूध और शहद की नहरी। ये आपका MNA है, इससे पूछिए। आज की बात है ये उसने किस तरह लिखा? नहीं तो उसने सही लिखा है, उसने गलत बात नहीं लिखी है। जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो तो कहती है हमारे यहाँ तो सब अच्छा है, दूसरे सूबे में मसला तो ये है कि पाकिस्तानी मार रहे हैं ना। अगर आप बता सकें तो क्या एक्शन इनके ज़हन में है कि जी क्या एक्शन लेना? मैं एक ब्रेक ले लूँ, मैं ब्रेक से वापसी पे आता हूँ। 2000 बंदा मार के अगर हम अभी तक ये ना डिटरमिन कर सकें कि इसको ऑथोराइज कौन करता है मारने को, तो मेरे ख्याल में फिर हम सब के लिए मरना ही बनता है। यही है पार्ट्स है, एक तो ये कि कौन करता है और एक क्या हुआ एक्चुअली वहाँ। सर कोई प्रोसीजर भी तो होना चाहिए कि मैं तो खुद कह रहा हूँ SOP अगर कोई है तो बताएं। एक ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। क्या प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। कल खलील के एक भाई हमारे साथ थे जलील, आज हमारी टीम ने उनके दूसरे भाई हैं इमरान, उनसे भी रद्दअमल रिकॉर्ड किया है। तो पहला तो यही था कि ये जो पुलिस ने गाड़ी के ऊपर फायर किया तो उसके ऊपर ऐनी शाहीदीन के हवाले से उनका जवाब है, दिखाइएगा क्या जवाब दिया उन्होंने। फायरिंग की हुई है वो मेरा छोटा भांजा मेरा बेटा बता रहा है भतीजा कि चाचू ऐसा किया है कि जब पहली बार फायरिंग हुई है उन्होंने उसको बाद हमें निकाला है, बड़ी बहन जिंदा थी चाचू, उन्होंने देखा है कि ज़िंदा कहते बगैर तो इसको क्यों छोड़ दिया है, ये बयान देगी, ये हमें पहचान लेगी, इसको भी मारो। फिर उसको धक्का दे के गाड़ी में फेंका है, फिर ऊपर से फायरिंग की है, तो फिर जाके उसको बयाना को मारा है। और सब कुछ इनके सामने है, सब कुछ इनके सामने है। ना तो कि इसको JIT बनानी चाहिए थी, उसी वक्त उनको पकड़ते, वो मुजरिम सामने है। JIT तो तब बनाते ना कि कोई चीज़ उनके सामने नहीं है, गायब है, कि ना कोई बंदे शो हुए हैं, पता नहीं कौन आया कौन मार के चला गया, अब कमेटी बनेगी वो सारा कुछ करेगी फिर ये हम करे होगा, लेकिन कुछ भी नहीं, सारा कुछ सामने है। और 3 दिन हो गए हैं, कुछ भी हमें इंसाफ की तो कोई उम्मीद नज़र ही नहीं आ रही। और हम अभी सड़कों पे निकलने वाले हैं, इस इंटरव्यू के बाद हम सड़कों पे आपको इंटरव्यू देंगे, इधर नहीं देंगे। ये प्रोड्यूसर साहब इसका दोबारा वो वाला हिस्सा सुनाएं जहाँ वो कह रहा है कि वो उसकी जो रीबा है उसको दोबारा गाड़ी में फेंक के इन्होंने गोलियां चलाई। इसको प्ले करिए, दरमियान में रोक लेंगे, प्ले करिए दोबारा, इसी जवाब को दोबारा दी हुई है वो मेरा छोटा भांजा मेरा बेटा बता रहा है भतीजा कि चाचू ऐसा किया है कि जब पहली बार फायरिंग हुई है उन्होंने उसको बाद हमें निकाला है, बड़ी बहन जिंदा थी चाचू, उन्होंने देखा है कि ज़िंदा कहते बगैर तो इसको क्यों छोड़ दिया है, ये बयान देगी, ये हमें पहचान लेगी, इसको भी मारो। फिर उसको धक्का दे के गाड़ी में फेंका है, फिर ऊपर से फायरिंग की है, तो फिर जाके उसको रोक दीजिए, इसको यार रोक दीजिए। इसके ऊपर कोई आप में से जवाब दे सकता है? मैं तो उसके ऊपर मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि बस आई मीन इसके बाद क्या रह जाता है। आप दरिंदगी की, मेरे ख्याल है दरिंदे भी जो होते हैं ना इतने बुरे नहीं होते। ये
اور آپ سوچیں کہ ان بچوں کی سائیکولوجیکل ٹراما سوچیں, کین دے ایور بی نارمل اگین؟ اور ہم رسپانسبل ہیں, میں رسپانسبل ہوں اس چیز کی. میں خود یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم نے یہ واقعہ جو ہے اس حد تک دیکھ لیا ہے اور سن لیا ہے تو ہم رسپانسبل ہیں. اب ہمیں جیسے وہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد ہم نے ایک قوم بن کے اس پہ فیصلہ کیا تھا, ہمیں اس پہ بہت پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے تھا, ہمیں 2000 کلنگز کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آج بھی اس واقعے کے بعد یہ بچے جو باقی بچ گئے ہیں وہ دل پہ خنجر مار رہے ہیں. جب میں سے اس کے اوپر میں آن ایئر پرائم منسٹر سے مطالبے کے طور پر ایز اے جرنلسٹ ایک پاکستانی سٹیزن کے حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ابھی اس نے پنجاب پولیس کو, سندھ پولیس کو, کے پی پولیس کو ریفارم نہیں کیا اور یہ ٹارگٹ کلنگ والوں کو قتل کے جرم میں سزائیں نہ دیں, سب سے پہلے تو یہ کیس ہے نا جی, سمجھیے کہ آپ کو یہ کیس ہے. میک اٹ اے اسٹارٹنگ پوائنٹ, ادھر سے شروع میک اٹ اے اسٹارٹنگ آئی ایم ود یو. اس پہ عمران خان کو ایکٹ کرنا پڑے گا. میرا بھی یہی مطالبہ ہے. اگر وہ نہ کیا تو یہ ناکامی ہے. ہم ایز پاکستانی بات کر رہے ہیں, ہم ایز انسان بات کر رہے ہیں, ہم ایز پیرنٹس بات کر رہے ہیں, ہم ایز ہیومن بینگز بات کر رہے ہیں. لوگوں کو اس قدر ولنریبل اب بنا دیں گے تو کیسے زندہ رہیں گے؟ یہ گاڑی والی کہانی انہوں نے سنائی تھی جی ابھی, یہ راجہ بشارت صاحب نے, یہ عمران صاحب نے آلٹو گاڑی کے اوپر بھی ایک جواب دیا. میں آپ کو وہ بھی سنا دیتا ہوں جی, میں تو سن کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کا وہ بچی والا جواب سن کے. یہ گاڑی کے اوپر کیا بولا تھا, یہ گاڑی کس کی تھی اور کون لوگ کہاں جا رہے تھے, یہ دکھائیے گا وہ بھی. یہ تو بیچارے شادی پہ جا رہے تھے لوگ, یہ ایک گاڑی نہیں تھی, 4 گاڑیاں تھیں ہماری, 4 گاڑیاں جا رہی تھی شادی پہ. وہ تو خوشیاں دیکھنے جا رہے تھے, ان کو کیا پتا تھا کہ ہماری لاشیں آئیں گی گھر میں. ملک صاحب یہ میں ایک بات کر رہا تھا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم تینوں ایک فریکوینسی پہ آئیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف ہونا چاہیے اور پراپرلی تھورلی اس کو اسکروٹنائز کرنا چاہیے. اب اس میں تھوڑا پولیٹیکل سا بھی آ جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سپریم کورٹ کو کہیں کہ ایک جوڈیشل آرڈر جو ہے جوڈیشل پروسیس کے تھرو اس کو انویسٹیگیٹ کریں, پھر لوگوں کو اعتماد بھی ہوگا اور زیادہ میں سمجھتا ہوں مؤثر بھی ہوگا. سر میرا تو دل چاہتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ اس کے اوپر بیٹھ جائے اور سزائیں دے دے, لیکن آپ نے اگر کوئی نظام بنایا تو اس پہ بھی یقین کرنے میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ اس کو کور اپ نہ کرے, نہیں یہ تو رکے گا, اگر یہ کور اپ نہ کرے, پروسیس تو نہیں رکے گا. اس میں رکاوٹ اگر ہوگی تو یہی ہوگی کہ کوئی آدمی ایسا ہوگا جو اس کا کوئی اینگل ہوگا جو اس کو کرے گا. ادروائز حکومت کس کام کے لیے جی, وزیر اعظم کس کام کے لیے بیٹھ کے وہ لائن حاصل کریں نا. لوگوں کا اعتماد اس وقت جوڈیشری کی طرف زیادہ ہے اور وہ زیادہ مؤثر رہے گا اور اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں مل جائیں گی. میں نے کل بھی پروگرام میں سر مثال دی تھی جسٹس فائز عیسیٰ کی, کوئٹہ بلاسٹ کے اوپر ان کی رپورٹ تھی. وزارت داخلہ کو بہت ناگوار گزری تھی لیکن پرفیکٹ رپورٹ تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کہاں کہاں کوتاہیاں کی ہیں پولیس نے اور کیسے کیسے یہ چیزیں شواہد اکٹھے کرنے چاہیے تھے جنہوں نے اکٹھا ہی نہیں کیا. ہمیں کرنا چاہیے, فائز عیسیٰ کو دوبارہ لگا دیں. ہم نے آئندہ بھی ان چیزوں سے بچنے کے لیے کوئی پروسیس اڈاپٹ کرنا ہے جی. پروسیس اس کے بعد بھی خیر سے اڈاپٹ نہیں کیا ہم نے, تو پھر ہم نے رپورٹ لے کے کہہ رہا رکھ تھا لی. کہ یہ وہاں پروسیجرز بنے ہیں مگر ان کو امپلیمنٹ پراپر نہیں ہو رہا. بتائیے آپ پلوشا. دیکھیے جی, سب سے پہلے تو اس کیس کا انصاف ہونا چاہیے. یہ جو بات اس شخص نے کی ہے, اس کے بعد خدا کا قہر نہ نازل ہو تو پھر کیا ہو, آپ مجھے بتائیں. اب سمجھ آئیے اس بچے کی آنکھوں میں کیوں گولیاں ماری گئیں. مطلب اب اس واقعے کے بعد کیا حکمران وقت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ انصاف دلائے اور فوراً واپس آئیں اور انصاف کریں. مطلب جو خاتون اول انہوں نے آپ کو انٹرویو دیا تھا نا, انہوں نے کہا تھا کہ کتے کی آنکھ میں انہوں نے آنسو دیکھے تھے. انہوں نے کتے کی آنکھ میں آنسو دیکھے, آج ان بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں. کیا ان کی بیٹی کو وہاں پاک پتن شاید وہ تشریف لے جا رہی تھیں, ان کو روکا تو ڈی پی او کی تذلیل کر کے نکالا گیا. آئی جی کا فون نہیں سنا, وفاقی وزیر نے تو اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. مجھے بتائیے کہاں کے سین ہے یہ؟ آپ کو ایسے نہیں لگتا جیسے اسرائیل میں غزہ کی پٹی میں جب مارتا ہے عورتوں کو اور بچوں کو تو یہ سین ہوتے ہیں؟ یہ ریاست مدینہ کا آئندہ سے لفظ سن کر نہ اپنی زبان گنہگار ہم نہ کان کریں نہ یہ زبان کریں. جب تک یہ انصاف نہیں ہوتا یہ الفاظ ہمیں استعمال کرنے بند کر دینے چاہیے. آپ بتائیے کہ یہ ننگے پیر حکمرانوں کو جانا چاہیے. ندیم اس ماں کی قبر پہ جس نے بچوں کو شیلڈ بن کے اپنی گولیاں کھائیں اور جان دی, اس کی قبر پہ ننگے پیر جائیں اور معافی مانگے ہاتھ جوڑ کے. اس سے کہیں معاف, اس کی روح سے کہیں ہمیں معاف کر دو ورنہ خدا کا عذاب جو ہے وہ نہیں دیکھتا کہ کس پہ پڑ رہے. معافی تو پوری قوم کو مانگنی چاہیے اور آج انسان ہم تو کل کسی اور کی باری آئے گی, کل کسی اور کی باری آئے گی, سب کی باری آ سکتی ہے.
کون vulnerable اگر ایسے مارنے پہ آنکھیں بند کی نا تو کل کسی اور کی باری ہے. کون بچ سکتا ہے آپ بتائیں؟ وہاں کون ہے اس معاشرے میں جو بچا ہوا ہے؟ بڑے سے بڑے لیڈر سے لے کے نیچے عام انسان تک. لیکن ان کی تو کوئی وکالت کرنے والا آپ کے اور ہمارے سوا کوئی نہیں ہے, اور ذمہ داری حکمران کی ہے ان کو انصاف دلانا. مطلب اگر اب بھی انصاف نہ ہو تو پھر آپ بتائیے کہ کیا آپ خدا کے قہر کو آواز نہیں دے رہے ہیں؟ آپ کو پلوشہ معلوم ہے جو کل ہیومن رائٹس کے نمبر کل چھپے ہیں, ترجمانی کر رہے تھے ان کے وزیر کھڑے ہو جو کل ہیومن رائٹس کے نمبر چھپے ہیں, 3345 ٹوٹل کلنگز ہیں سندھ اور پنجاب کے اندر 4 سالوں میں 2014. بالکل 3345 لوگوں کو مارا گیا ہے. کسی نے آتھورائز کیا سڑکوں پہ جاتوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے تو مار دیا؟ ایسے تو نہیں ہوتا کہ چین آف کمانڈ کے بغیر کچھ ہو جائے. آخر اتنا جنگل کا راج کوئی تو وہ ہے نا, ہاتھ کو پگی مارتا ہے, جاؤ اس بندے کو مار دو, یہ دہشت گرد. وہ ہاتھ دکھائیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک سیاسی حکومت کیوں کھڑی ہوگی جی ان کے ساتھ. آپ کے لیے تو بڑا آپ تو سامنے لے کر آئیں. کیوں راجہ بشارت صاحب ان کی ترجمانی کریں؟ کیوں ظالم کی ترجمانی کریں؟ مظلوم کے ساتھ کھڑے پرائم منسٹر کو ایکٹ کرنا چاہیے. 2 وزیروں کو بھی ہٹانا پڑتا ہے تو پتہ نہیں آئے, مجھے نہیں پتا. ابھی تو شاید نہیں آئے, ابھی تو ان کا قطر سے وہ چل رہی ہیں خبریں, لیکن آنے کے بعد ان کو اولین کام یہی کرنا چاہیے. ملک صاحب اس کیس کو دیکھنا ضروری اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک سمپل سا کیس لگ رہا ہے. میں جو کہا اٹس اے ویری کلیئر تھنگ کہ 2 ڈویژن 3 سر یہ سڑکوں کے اوپر آپ کو نظر آیا اس لیے پتہ چل گیا. گاؤں میں لے جا کے کھیتوں میں مار دیتے ہیں پولیس سے مقابلے میں. 6 دہشت گرد مبینہ دہشت گرد یہاں ان کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کیوں انہوں نے مارا. اگر رات کو ہوتا تو کون کہاں پی جاتے, بچے بھی غائب ہو جاتے. ایمان سے اس بات پہ ڈر لگتا ہے اس پہ بات کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا کوئی لفظ نہ نکلے کہ خدا کا قہر ہم پہ نازل ہوئے. اور ان کی ایس او پی پہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یو ہیو ٹو اریسٹ, پوری ایفرٹ اریسٹ کی کرنی پڑے گی, اس کے بعد آپ کوئی دوسرا وہ تو ایفرٹ ہوئی نہیں. اور آج انہوں نے کہا وہ ایفرٹ ہو سکتی تھی, کسٹڈی میں ہے, ناٹ اریسٹڈ, ان کسٹڈی. Why are they not arrested? Why are they in custody? اندلیب دیکھیں آپ نے ایک بات کی بالکل, آج جو واقعہ ہو تو میں آپ کو صاف کہہ رہی ہوں کہ اس میں کوئی قابل معافی اور قابل تلافی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے بات کی, آپ نے کہا 3000 اسی قسم کے قتل ہو چکے ہیں اور 4 سال حکومتیں تماشائی بن کے بیٹھی رہی ہیں. تو جب آپ 4 سال آپ کرمنلز کو پالتے ہیں, پوستے ہیں اور ان کو کچھ نہیں کرتے, ان کی چین آف کمانڈ نہیں دیکھتے, ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, تو پھر اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں سیف ہو جائیں گی. سوال تو یہ ہے کہ 150 سال کا نظام کیوں نہیں چینج کیا؟ سوال تو یہ ہے کہ آپ نے جب پہلے 10 قتل ہوئے تھے تب چین آف کمانڈ کیوں نہیں چیلنج کی؟ سوال تو یہ ہے کہ آپ نے جب پہلے 100 بندے مر گئے تھے تو تب آپ کیوں نہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جا کے؟ سوال تو یہ ہے کہ آپ نے 3000 لوگوں کا قتل 4 سال برداشت کیا اور اب جب آپ آ کے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ سوال ہے کیونکہ یہ 4 دفعہ آ چکے ہیں, 7 دفعہ ایک صوبے میں آئے ہیں. اور اگر یہ 5 مہینے پرانے ہوتے تو ٹھیک ہے, میں بھی کہتی کہ بھئی ان ایکسپیرینس ہے, پرانا ان کو جہیز ملا ہوا ہے, ابھی وہی لوگ ہیں, ان کو چینج ہوتے ٹائم لگے گا. لیکن یہ سوال کہ 3300 لوگ ان انکاؤنٹرز میں مرے ہیں, چاہے وہ راؤ انوار تھا, چاہے وہ سولت مرزا تھا, چاہے وہ عزیر بلوچ تھا, چاہے وہ عابد باکسر تھا, لیکن کیوں ان کو نہیں انہوں نے اس ٹریس آؤٹ کیا, اس کو نپ ان دا بڈ کیوں نہیں کیا؟ راؤ انوار کو کس نے وی آئی پی گیٹ سے انٹری دی؟ بہادر بچہ کس کا تھا؟ بہادر بچہ وہ اس وقت تھا جب ایم کیو ایم کے ٹیررسٹ کے خلاف لڑ رہا تھا اور اکیلا بچہ تھا. آپ یہ بتائیں اس کو انٹری کس نے دی؟ کس نے پوچھا بار بار کہاں ہے, آئے کہ نہیں؟ راؤ صاحب آئے کہ کس نے بلوایا؟ آپ لوگ. ہم نے کہ کورٹ نے؟ سپریم کورٹ ذمہ دار ہے, سپریم کورٹ بھی ذمہ دار ہے. کس نے اس کو انٹری دی وی آئی پی گیٹ سے؟ عزیر کے اوپر عزیر بلوچ کی اور راؤ کے اوپر کہاں گئی عزیر بلوچ؟ کتنے بندوں کے قتل کا الزام؟ بتا دیجئے وہ جے آئی ٹی مجھے تو معلوم ہی نہیں. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ سینکڑوں کے حساب سے قتل کا ایک ایک شخص پہ الزام ہے. جے آئی ٹی کہاں گئی؟ اس جے آئی ٹی کے اوپر آپ نے کیا کیا باتیں نہیں کی, کہاں گئی وہ جے آئی ٹی؟ آج ان کی حکومت ہے, راؤ انوار کے ساتھ رائٹ اور لیفٹ پہ بیٹھے ہیں, یہ پارلیمنٹ میں جا کے تو طلب کرنے. آپ بتائیں عزیر بلوچ کو الٹا لٹکا دیں, اس کی لیں سامنے, مطلب کہاں گئی وہ چیزیں؟ غائب ہیں, یہ ہماری گرفت سے تو باہر ہے نا. راؤ انوار بھی اور عزیر بلوچ بھی اور دیگر لوگ بھی. اب آپ کی حکومت ہے, دیکھیں ان ایکسپیرینس کوئی بہانہ نہیں ہے. آپ 22 سال آپ کہتے ہیں آپ سٹرگل کرتے رہے, 22 سال سٹرگل کرتے رہے آپ لوگ.
انیکسپیرینس کس چیز کا ہے؟ آپ کے ساتھ تمام وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو دیگر پارٹی سے 40 سال 30 سال سیاسی وہاں کام کر کے آئے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کرپشن کر کے ہیں، 40 سال کا ایکسپیرینس ان کے ساتھ ہے، اور انیکسپیرینس تھا اور نہیں پتا تھا تو آپ تو آنے کے تو خواہش مند تھے، ایک دن انتظار نہیں ہو رہا تھا. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے تھیں، یہ 30 سال کے ایک ملبے آپ کے سامنے تھے، آپ نے کیوں قبول کیا یہ ملبے جانتے بوجھتے؟ ہوگا کیا اس وقت پنجاب میں فرینزک لیب ہے ایکسیلنٹ، پار ایکسیلنٹ، 4-5 ارب روپیہ اس پہ لگا ہوا ہے، بڑے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، اس سے اتنی اسسٹنس ہو گئی ہے آئیڈینٹیفیکیشن کو، میچنگ کو، کہ میں سمجھتا ہوں پولیس کے لیے ایک بہت اچھی ایک ٹول ہے. اس کے ہوتے ہوئے اس کے باوجود بھی اگر یہ فیل ہو جائیں چیزوں کو تو پھر تو میں سمجھتا ہوں اللہ ہی حافظ ہے. سر فیل وہیں ہوتے ہیں جہاں انٹینٹ جو ہے لیک کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر کو کارساز کا حملہ ہوا تھا اور ہم اس دن کہتے تھے کہ اگر ابھی کارروائی نہ کی تو آپ کو یہ سانحہ دیکھنا پڑے گا. 18 اکتوبر کے بعد 27 دسمبر کو بی بی اسیسینیٹ ہو گئی. آپ کو پتہ ابھی تک کارساز کے اوپر آپ کو پتہ ہے کچھ کیا ہوا ہے؟ سر نیچرلی آپ کچھ ہے آپ کے پاس؟ 250 بندہ مارا گیا تھا، کچھ آپ کو پتہ کون تھا مار گیا ان کو؟ نہیں اس طرح ہی اوپن ہی ابھی تک. تو یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. آپ کو کہیں بند باندھنا پڑتا ہے، اگر نہیں باندھیں گے تو کل دوسرے کی باری، کل اس کی باری، کل اس کی باری، پھر میری باری، بس یہی ہوگا. پھر اسامہ بن لادن کو جب مارنے آئے تھے تو اس کے بھی بیوی کو چھوڑ دیے گئے تھے، مطلب امریکی تھے، آئے تھے، دنیا کا سب سے خوفناک آپریشن تھا، ایک ملک میں گھسے تھے اور اس کی بیوی کو بھی وہ چھوڑ گئے تھے، پاؤں میں گولی ماری تھی، اور وہ وانٹڈ تھا، ٹیررسٹ تھا، دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ تھا. اس لیے اب آپ بتائیے، وہ جو جالب صاحب کہتے ہیں نا، خول اترا تمہارا تو ظاہر ہوا، پیشہ ور قاتلو تم سپاہی نہیں، یہی حقیقت ہے. ہوگا کیا اب اندلیب؟ ہوگا بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا. اس وقت دس از دا اسٹارٹ آف روتھلیس جسٹس. روتھلیس ہونی چاہیے، چاہے میرا بھائی ہو، چاہے میرا رشتہ دار میرے گھر میں کام کرتے ہو نہ کرتے ہو، یہ اس طرح کی جسٹس ہونی چاہیے. اب یہ بات آپ نے ابھی جو کہی، میں ہمیشہ یہ سوال کرتی ہوں کہ اتنی بڑی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو وہ مرڈر ہو گئی، 5 سال یہ حکومت میں رہے اور انہوں نے کہا جی ڈکٹیٹر نے کیا. بھائی ڈکٹیٹر کو آپ نے گارڈ آف آنر دے کے بھیجا، اس سے NRO کیا، اس کے بعد آپ نے ان کو باہر بھیج دیا. تو یہ اگر آپ کمپرومائز کرتے رہیں گے، اتنے بڑے بڑے لیڈر بھی ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو عام انسان کا کیسے پتہ چلے گا؟ عمران کمپرومائز کریں گے یا آپ سرجری کریں گے؟ کیونکہ آپ سرجری ریکوائرڈ ہے. پرائم منسٹر کو واپس تو آئے. آئی ایگری ود یو. یہ آپ سرجری کرنی ہے، کریں گے عمران خان؟ بالکل کریں گے، دکھائیں گے ایبسلیوٹلی. اور ہم ایز اے پارٹی، اور میں سب سے پہلے اس پہ کھڑی ہوں گی. آپ فکر نہ کریں، ہماری پارٹی کے اندر بھی بہت غصہ ہے اس بات پہ، بہت غصہ ہے اس بات پہ. لوگ جو ہے وہ انسان ہے نا، بچے ہیں. دو آپ کی کمزوریاں ہوتی ہیں زندگی میں، ایک بچے اور آپ کی ماں، اور جہاں وہ ہٹ ہو وہ کس طرح سے آپ تڑپ نہیں سکتے. ملک صاحب آپ تو لیگل میٹرز کو بھی سمجھتے ہیں. کولیٹرل ڈیمیج کیا ہے کہ تو پردہ ڈالنا بڑا آسان ہوتا ہے. کیا یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ والی سزا یہاں پہ یہ ہم کس طرف سے استعمال کرنے لگے؟ تو وہ جب ڈرون مارتے تھے تو تب کولیٹرل ڈیمیج ہوتا تھا، ہم بھی لگ گئے اسی طرف. بہت ان ہیومن ٹرم. کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. یہ ان ہیومن ٹرم ہے. ان کنڈیشنز کے اندر اٹ از انسینسٹیو. اب یہ بتائیے کہ ان کو کور اپ کریں گے یہ کولیٹرل ڈیمیج کے نام کے اوپر، یا ٹارگٹ کلنگ کی سزا دیں گے؟ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے، وقت پہ چلنی چاہیے. پبلک پریشر بھی رہے گا، میں آپ کو بتا دوں. نہیں، یہ پبلک پریشر ختم ہو جاتا ہے ہمارے یہاں. نہیں، جب سزا ہو جائے گی تو ٹرک کی بتی کے پیچھے اگر انہوں نے لگا دیا، 2 رپورٹیں اور بنائی تو پھر بیچارے روزگار ڈیلی بازار میں جا کے تنہا کمانے والے لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، فیملی بھی سارے نہیں آ سکتے. مگر ہمیں اب اگر ہم پہلے کچھ چیزیں کوتاہی کرتے رہیں تو خدایا اس کو ڈسکس کریں، مگر آپ فارورڈ تو چلیں. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے 2 دن وہاں گزارے ان کے ساتھ، اور یقین مانیں کیس اتنا مشکل نہیں لگتا. اور ان کی بھی فیلنگز جو میں نے دیکھی ہیں، مگر میں بھی نہیں چاہتا کہ بے گناہ کوئی گناہ گار بن جائے، اور بے گناہ جو ہوگا انصاف ہونا چاہیے ٹو دی ٹوتھ آف دی نیل، کہ جی انصاف کو ہونا چاہیے. اور اسی سے ہمارا بھلا ہے، اسی سے ہماری ترقی ہے، اسی سے ہماری ایک آپ کہیں گے کہ کچھ عقل مندی کی بات. سر یہاں سے تھوڑی دور ہی پنڈی میں چند روز پہلے بچیاں جل گئیں 4. اس کی شادی تھی، مہندی والے دن آگ لگی ہے گھر میں. تو جو آگ بجھانے والا گیا اس کی گاڑی میں پانی نہیں تھا، جس نے سیڑھی لگا کے اوپر سے ان کو بچانا تھا، ان کے پاس سیڑھی نہیں تھی. تو ہم تو لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے. اگر
انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس دن پکڑ کے اس ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ تھا اس کو پکڑ لیتے کہ تیرے پاس اگر گاڑی میں پانی نہیں ہے تو تو یہاں انچارج کس چیز کی تنخواہ لے رہا ہے، تو گھر جا اپنے، پھر اس کو بند کر دیتے ہیں، ویسے لوگ جل کے مر جائیں. جسے سیڑھی لگانی ہے اس کے پاس سیڑھی نہیں ہے، ٹارچ والے کے پاس ٹارچ نہیں ہے. اس کا وہ رو رہا تھا یہاں بیٹھا ہوا کہ 4 بچیاں ان کی ایک گھر کی جل گئیں. جلی نہیں ہے، سفوکیشن سے ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو بچایا جا سکتا تھا. یہ سڑک کے اوپر پولیس والے گولیاں مار گئے ہیں. کوئی یہاں پہ یہ بتائیں کہ وہ جو بچے بچ گئے ہیں ان کے دل میں اس ریاست کے لیے کیا ہے اس وقت سوائے زہر کے؟ یہ حقیقت ہے. آپ نہ کہیں، ہم نہ مانے تو الگ بات ہے، لیکن 5 سال کی بچی ہے اس کو آپ دیں گے کیا؟ آپ یہ بتائیں کیا، کہاں سے ماں باپ لا کے دیں گے؟ اور اس کی آنکھ سے وہ سین کیسے مٹائیں گے پوری زندگی کے لیے؟ جو مر گئے وہ تو مر گئے، یہ تو زندہ مر گئے. کیا وہ نارمل بچے ہوں گے؟ دیکھیں جی، ان بچوں کے سامنے تو بس شرم سے سر جھک جاتا ہے اور الفاظ نہیں ہیں. I can't say much because میں تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں I'm telling you یہ unimaginable اور اس کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے ہم. اس سے بات کرنے سے خوف آتا ہے کہ کوئی غلط بات زبان سے نہ نکلے. گھر دیکھیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، 1-2 مرلے کے گھر ہیں، اس کے اندر 4 آدمی رہ رہے ہیں، بھائی بیٹے بیویاں. برے حالات، بالکل غریبی والا لحاظ، اور کہیں وہاں کچھ اسلحہ کوئی چیز وہاں نام نشان نہیں ہے. اور میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ محلے داروں کی رپورٹ بہت ایکسلنٹ ہے. چھوٹے گھروں میں چھپ ہی نہیں سکتی، اتنا آنا جانا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا ذیشان جو ہے. آج اس کو آپ نے روک لیا تاکہ کل کو ملبہ اس پہ ڈال کے معاملہ دبا لیا جائے. کیا ہونا چاہیے؟ معاملہ دبے گا نہیں. یہ کیا ہونا چاہیے آپ بتائیں گے؟ یوم حساب ہونا چاہیے. اور کیا ہونا چاہیے؟ کیسے؟ مطلب یہی کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ کرنا بھی تو اسی پولیس والوں نے. سپریم کورٹ میں سے ہو جائے اور جوڈیشل کمیشن بنے جی. ہائی لیول ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے. نہیں لگنا چاہیے. اگر آپ نے 3-4 دنوں میں اس کا فیصلہ نہ کیا تو کیس میں دیکھا تھا نا انصاف ہوتا. وہ ڈنڈا تھا سر کے اوپر، وہ اسی طرح وہ ڈنڈا اگر نہ ہوا تو یہ ڈنڈا لوگ ہی ڈنڈا جو ہے یہ چلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اور یوم حساب ہوگا. پھر لوگوں کو بچانا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا. دلیپ بالکل جی، ہر کچھ کرنا چاہیے. اب ایک زمانے میں جسٹس ثاقب نثار پہ بڑی کرٹیسزم بھی ہوتی تھی کہ وہ سو موٹو بہت فریلی لیتے ہیں. آپ لوگ یاد بھی کر رہے ہیں اس کو. لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا نظام اتنا ویک ہوتا ہے تو پھر آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ اس کے لیے ڈھونڈتے ہیں کہ کون بچائے گا ہمیں. ایگزیکٹلی. صاحب مہربانی کریں اور نوٹس لے لیں. یہ جو نیا چیف جسٹس ہے یہ بھی اسی طرح بہت ان ڈیپتھ جانے والے اور کمپیٹنٹ انسان. ان کے آگے وہ سپریم کورٹ آف انڈیا کی وہ ججمنٹ جو ہے کہ کتوں کو بھی حاصل ہے، گلی کے آوارہ کتوں کو بھی حق ہے زندگی کا، وہی مہربانی فرمائیں. پھر پرویز ملک صاحب، پلوشہ خان اور اندلیب عباس صاحب، سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.